السلام علیکم، میں ہوں سمیع کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع کبیر ٹی وی۔ ایسے جانور جن کے شکار کرنے اور شکار سے بچنے کے طریقے اتنے منفرد ہیں کہ ان کے مخالف لاچار رہ جائیں۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے تیز ترین جانوروں کے بارے میں۔ نمبر 1 پر ہے کیلیفورنین زمینی گلہری۔ اس چھوٹے سے جانور کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا، مغربی اوریگون اور مغربی نیواڈا کے جنگلات اور چراگاہوں میں رہنے والی اس قسم کی گلہریوں کے لیے پتھریلے علاقے اور گہری وادیوں دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن ان کے گھر کے کھلے ہونے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ شکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ایک دشمن ریٹل سنیک ایسا سانپ ہے جو سونگھ کر شکار کرتا ہے اور اگر ایک مرتبہ پیچھا شروع کر دے تو نشانے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن کیلیفورنیا میں رہنے والی یہ زمینی گلہریاں، ان کے پاس اپنے دشمن کو بیوقوف بنانے کا ایک چالاک طریقہ ہے۔ انہوں نے ریٹل سنیک کی کینچلی کو اپنے اوپر مل کر سانپ کی بو سے اپنی بو کو ڈھانکنا سیکھ لیا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل گلہریوں نے نسل در نسل سیکھا ہے اور یہ خوشبو کسی بھی ہوشیار گلہری کے لیے سانپ سے بچنے کے لیے لازمی ہے۔ نمبر 2 پر ہے زیبرا۔ زیبرے کے جسم پر دھاریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ارتقائی حیاتیات کے سب سے پرانے اس سوال نے سائنسدانوں کو تب سے پریشان کیا ہوا ہے جب سے چارلس اور الفریڈ نے پہلی بار اس پر اختلاف ظاہر کیا تھا، لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ دھاریاں ایسے کیموفلاج کا کام کرتی ہیں جس کے ذریعے بھاگتے ہوئے یہ دشمن سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ان ہی دھاریوں کی وجہ سے یہ اور نمایاں نظر آتے ہیں؟ جواب وہی ہے جو کسی بھی جادوگر کی سب سے زبردست چال کا راز ہوتا ہے: آنکھوں کا دھوکہ۔ سفید و سیاہ رنگت ایسے رنگ ہیں جن کو اگر آپس میں ملایا جائے تو دماغ کے ساتھ کئی کھیل کھیلے جا سکتے ہیں اور اکثر جانوروں کی نگاہوں سے بھی۔ یونیورسٹی آف برسٹل کے ڈاکٹر مارٹن ہاؤس چیتے اور شیر کی نظر پر مطالعہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، میں کافی برسوں سے جانوروں کی بینائی کو پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس میں بہت دلچسپی ہے کہ ایک دھاریوں والے زیبرا کے شکاری کی آنکھوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ تحقیق کی کہ کیا ان دھاریوں سے شکاریوں کو ویگن وین کے ذریعے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی پہیے جیسی تیز حرکت چیز آئے تو دماغ اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا لیتا ہے، لیکن اس طریقہ عمل سے دماغ اس کی سمت کو بالکل غلط سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی گاڑی کے پہیوں یا جہاز کے پنکھوں کو تیزی سے ملتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ یا تو آہستہ سے ہل رہے ہیں یا پھر الٹی طرف کو چل رہے ہیں۔ ہاؤ کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ جب زیبرا کے جھنڈ اکٹھے چلتے ہیں تو ان کی دھاریوں سے موشن ڈیزل کا سیلاب پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی شکاری ان دھاریوں کی ہلچل کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ زیبرا بائیں جانب جا رہے ہیں جبکہ شاید وہ دائیں جانب جا رہے ہیں۔ شکاری میں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، چنانچہ آنکھوں کا چند دھیان دینے والے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر زیبرا وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس طرح آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے کیٹل مچھلی۔
کٹل مچھلیوں نے کھائے جانے سے بچنے کے لیے ایک ایسا چالاک دماغ ڈھونڈا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے۔ اپنے آپ کو کسی سخت ہول میں چھپانے کے بجائے یہ اپنے گرد و نواح کے رنگ کو اپنا کر اس میں گل کرنا قابل دید ہو جاتی ہیں۔ ان کی چمڑی کی سب سے باہر والی تہہ میں دیے کرومیٹوفور نامی چھوٹے اعضاء ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے کٹل مچھلی حرکت کرتی ہے، ہر ایک کرومیٹوفور کو دماغ سے پٹھوں کے ذریعے کھینچا جاتا ہے اور یکایک ایک نقطہ کسی رنگدار دائرے میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح کے کروڑوں کرومیٹوفورز ایک وقت پر کام کرنے سے کٹل مچھلی مخصوص رنگوں کے ایسے نمونے بنا لیتی ہے کہ کہیں بھی گل مل جائے۔ نمبر 4 پر ہے افریقی شیر۔ اگر کوئی جانور دیکھنے میں شیر لگے اور باقی بھی اس کو شیر ہی سمجھیں تو ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ بوٹسوانا کے اکاون ڈیلٹا کے علاقے میں چند ایسی شیرنیاں رہتی ہیں جن کی گھنی عیال اور شیر کی طرح گرجدار دہاڑ مخالفوں کو اکثر مغالطے میں ڈال دیتی ہیں۔ ان غیر معمولی شیرنیوں میں سے ایک ماموریری ہے جو کہ دیکھنے اور سننے میں بالکل شیر تو لگتی ہے لیکن قطع طور شیرنی ہے۔ نمبر 5 اورکڈ مینٹسی۔ ملیشیا کے جنگلات میں نہ صرف بے شمار پروں والے کیڑے ہیں بلکہ ان کو ضیافت سمجھ کر فائدہ اٹھانے والے ان گنت شکاری بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کیڑوں نے کھائے جانے سے بچنا ہے تو ان کو بجلی جیسی تیز رفتار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن شکاریوں کے جبڑوں سے بچنے والے یہ کیڑے ان خوش رنگ پھولوں سے دور نہیں رہ سکتے جن کے زرگل اور رس کو یہ بہت پسند کرتے ہیں۔ اورکڈ مینٹسی نے اپنے پورے جسم کو ایک خوبصورت اور پرفریب بیس میں ڈھک رکھا ہے۔ پھول کی مانند روپ اختیار کر کے اپنی تیز نظر اور مہلک ضرب کے ساتھ یہ مینٹس دنیا کے چالاک اور خطرناک ترین شکاریوں میں سے ہیں۔ لیکن اس جعلی پھول میں اور بھی خصوصیات ہیں۔ ایک بڑھتے ہوئے مینٹس کو ہر 2 دن بعد کھانا چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ پھولوں کی طرح زیادہ عرصہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک کامیاب حملے کے لیے کسی کیڑے کو اس کی پہنچ میں آ گر بیٹھنا ہوتا ہے۔ جب سے فطرت کے ماہرین نے 19ویں صدی میں اس نسل کو ڈھونڈا تب سے ان کو اس مینٹسی کی کامیابی کے راز پر شک ہے، بالخصوص اس لیے کہ یہ اس پھول سے بھی زیادہ مقبول ہیں جس کی یہ نقل اتارتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سمیع کبیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔